ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 37۔ ہر روز ٹوٹنے، جڑنے اور پھر سے بکھرنے کا عمل انسان کی شخصیت کو بری طرح مسخ کر دیتا ہے۔ زینی کے چہرے پر اذیت کے سائے پرچھائیوں کی صورت لہرا رہے تھے۔ اذلان بھینچے تاثرات سمیت بنا پلکے جھپکائے اس وقت زینب کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اذلان، آج کل میری یادداشت میری جان کی دشمن بن چکی ہے۔ جب جب مجھے آپ کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوتا ہے تب تب مجھے وہ اذیت بھرا لمحہ یاد آتا ہے جس میں آپ اور صوفیہ ایک ساتھ۔ بات کے آخر میں زینی کی ہچکی بند گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کے اعصاب پر اپنا قابو کھوئے، زینب نے اپنا ہاتھ اذلان کے ہاتھ سے آزاد کیا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اب کی بار اذلان اسے چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا، یا پھر شاید اپنے اندر اتنی ہمت ہی مجتمع نہ کر سکا۔ زینب، میری حقیقت آپ پر مصیبتوں کے در کھول دے گی، اور میری ذات کی وجہ سے آپ کو ایک ہلکی سی آنچ بھی چھو کر گزرے، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ بس اسی لیے میں یہ سب آپ سے چھپا رہا ہوں۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا آپ کی اس اذیت کو کم کروں تو کیسے۔ اذلان انہی سوچوں کے زیر اثر بوجھل شانوں سمیت واپس اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اذلان شاہ، بہت ذہن تھا نا تمہیں اپنے جذبات و احساسات کے کنٹرول پر، اپنے مضبوط اعصاب پر۔ اب بھگتو اس غرور کا نتیجہ۔ اذلان آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ محبت کا دم بھرتے لوگوں کو دیکھ کر تم ان کا تمسخر اڑاتے تھے نا، اب وہی محبت دور کھڑی تمہاری اس حالت زار پر طنزیہ ہنس رہی ہے۔ طویل اداسی اس کے چہرے کی رونق تک چھین چکی تھی۔ جو لوگ اپنی محبت کی شدت کا دعویٰ کرتے تھے تمہیں ان کی باتیں محض جھوٹ اور فریب پر مبنی لگتی تھیں، ان کی تڑپ کو تم ماں سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ آج وہی سب جب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو تمہارے لیے برداشت کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ اذلان خود سے متعجب تھا۔ شروع میں زینب کی محبت کی شدت جان کر میرے دل میں غصے کے علاوہ کبھی کوئی احساس نہیں ابھرتا تھا، تب مجھے اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا عنقریب میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میں زینب کی اسی محبت کو پانے کے لیے ہر روز تڑپوں گا۔ اذلان سرگوشی نما آواز میں گویا ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت الماری کا پٹ کھولے ہینگر سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ کپڑے نکالنے کے بعد وہ خالی ہینگر واپس الماری میں رکھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کوئی بھاری چیز الماری سے کھسکتی زمیں بوس ہو گئی۔ اس نے ہاتھ میں موجود کپڑے وہیں اسٹینڈ پر رکھے نیچے دیکھا تو اس کی آنکھیں بے اختیار سٹپٹاہٹ کا شکار ہو گئیں۔ اس کے جوتے کی نوک کے پاس زینب کا وہی البم گرا ہوا تھا جس کے کور پر بیسٹسٹ گفٹ آف ولی کے حروف کنندہ تھے۔ شکر ہے زینب یہاں کمرے میں نہیں ہے۔ اذلان نے تشکر آمیز انداز میں گہرا سانس بھرا اور پھر طائرانہ کمرے کے اطراف میں نگاہیں گھمائیں۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو انہوں نے جان بوجھ کر البم گرانے کا فتویٰ لگانے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی تھی۔ اذلان آہستگی سے بڑبڑاتے نفی میں سر جھٹک گیا۔ ساری جرم کی دنیا ٹائیگر کے نام سے تھر تھر کانپتی ہے اور یہاں ہمارے ٹائیگر صاحب اپنی بیوی کے غصے سے ڈر رہے ہیں۔ حیرت ہے ویسے۔ اگلے ہی لمحے اذلان کو ایان کے شریر انداز میں کہے گئے جملے کی بازگشت اپنی سماعتوں میں سنائی دینے لگی۔ اس کی مدھم مسکراہٹ اب دھیمی ہنسی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ واقعتاً آج اسے ایان کی کہی یہ بات حقیقت معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ اس البم کو نیچے گرا دیکھ اذلان کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس پل اسے اپنا سانس تک رکتا محسوس ہوا تھا۔ اب وہ تھوڑا نیچے جھکتے ہوئے البم اٹھانے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے البم میں سے نکلتی ایک تصویر میں اپنی فوٹو کا شائبہ گزرا۔ اس نے استفہامیہ انداز میں ابرو اوپر اٹھائے، البم کو ہاتھ میں پکڑا اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹ رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلاتی جا رہی تھیں۔ وہ حنک زدہ تاثرات سمیت اس البم میں موجود تصاویر اور ان پر لکھے کیپشنز کو دیکھ رہا تھا۔ البم میں موجود ایک ایک تصویر زینب کی اذلان کے لیے محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہر تصویر کے نیچے لکھے گئے کیپشن میں ایک نئی داستان رقم تھی۔ اذلان تحیر زدہ تاثرات سمیت ان سب کیپشنز کو بغور پڑھ رہا تھا۔
صفحہ پلٹنے پر ایک نئی تصویر نمودار ہوئی جس میں زینب اذلان کی ڈھیر ساری پکچرز کو بیڈ پر پھیلائے محبت باش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے اذلان کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی در آئی۔ اس تصویر کو نرمی سے چھوتے اذلان نے اگلا صفحہ الٹایا تو مزید کئی اور تصویریں سامنے آ گئیں۔ اس صفحے میں موجود تصویروں کا سائز ذرا چھوٹا تھا لیکن تعداد زیادہ تھی۔ کئی تصویروں کو آڑے ترچھے انداز میں سیٹ کیا گیا تھا۔ زینی کو خوش کرنے کی خاطر ولید نے اس البم پر بہت زیادہ محنت کی تھی۔ ان میں موجود ایک تصویر میں زینب اپنی گود میں پنک ٹیڈی بیئر ٹکائے اذلان کی مووی انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس تصویر نے اذلان کے دل کو عجب لے میں دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ساری یادگار تصویریں ولید نے اسے بنا بتائے اپنے کیمرے میں محفوظ کی تھیں۔ ایک تصویر میں موجود کیپشن کو دیکھتے اذلان بے اختیار دھیمے سے مسکرا دیا کیونکہ ولید نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ زینی کو بلیک کافی بالکل پسند نہیں۔ چونکہ ایک انٹرویو میں اذلان نے کہہ دیا کہ اسے بلیک کافی پسند ہے اس لیے زینی یہ بلیک کافی بنا کر زبردستی پی رہی ہے۔ اس میں مگ پکڑے شیلف کے پاس کھڑی زینی کے عجیب و غریب تاثرات دیکھنے لائق تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کڑواہٹ اس کے اندر تک پھیل چکی ہے۔ وہ دیوانی لڑکی اپنی پسند و ناپسند کو ایک سائڈ پر رکھے خود کو اذلان کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ البم کی آخری تصویر میں زینب سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی ایک فریم میں موجود اذلان کی تصویر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پورا البم زینی اور اذلان کی تصویروں سے مزین کیا گیا تھا۔ اذلان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو اب البم کی اندرونی سطح کو تواتر سے بھگو رہے تھے۔ آج وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد خوشی کے آنسو رو رہا تھا۔ زینب کی بے انتہا محبت نے اس کے چہرے کی رونق بحال کر دی۔